الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ قرآن پاک میں جہاد کا سلسلہ شروع تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظاہری طور پر تم سمجھتے ہو کہ جہاد کے اندر جان چلی جاتی ہے، مال چلا جاتا ہے، اولاد چلی جاتی ہے، نقصان نظر آتا ہے، لیکن تم بات کو نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کے اندر تو تمہاری اصل عزت ہے اور حیات ہے، اس لیے کہ جس کے اندر جذبہ جہاد نہ ہو وہ کبھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دشمن کا مقابلہ نہ ہو تو پھر ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کے دین کا کام کریں گے تو آپ کے بے شمار دشمن پیدا ہوں گے، اور اگر دشمنوں سے ڈریں اور جذبہ جہاد نہ ہو تو آپ دین کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو جہاد فرض کیا ہے اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اللہ فرماتے ایک چیز تم ظاہراً پسند نہیں کرتے لیکن اس کے اندر تمہاری خیر ہوتی ہے، اور ایک چیز پسند کرتے ہو کہ جی آرام سے رہیں، گھر میں رہیں، نہ کسی کے ساتھ مقابلہ ہو، نہ سفر ہو، نہ محنت ہو، تو اس کے لیے ایسے رہو گے لیکن پھر ذلیل ہو کر رہو گے۔ نہ تم قومی غیرت کو بچا سکتے ہو، نہ ملی غیرت کو بچا سکتے ہو، اور جہاد میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ مر جاؤ گے نا، تو موت تو ویسی بھی ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک وقت رکھا ہے موت کا، تو بجائے اس کے کہ گھر میں مرو تو میدان جہاد میں مرو گے، شہید ہو جاؤ گے، اصل زندگی مل جائے گی۔ مرنا تو ہے اس وقت میں، کیونکہ جس کا جو وقت مقرر ہے۔ اللہ فرماتے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بڑے بڑے اونچے محلات میں، پکے مکانوں میں رہو، باہر نہ نکلو، لیکن جو وقت آئے گا اس ٹائم تمہیں آنا پڑے گا، رئیس اسلام وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کی موت آ جائے، غیرت پر آ جائے، ایمانی غیرت ہو، دین کی حمایت ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دائمی زندگی عطا فرما دیں گے جس کو شہادت کہتے ہیں۔ اس لیے مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا، اس کا علم ہے، اس کا ایمان ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، وہ آئی گی، اس سے پہلے میں نہیں مرتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے عظیم،
بڑے بڑے مارکے کیے، بڑے بڑے طاقتوں کو شکست دی انہوں نے، لیکن حضور نے اس کے بارے میں فرمایا سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ یہ اس کے لیے یہ ہوا کہ تلوار ہی بن گئی، کہ تلوار جب حضور نے اللہ کی تلوار بتایا تو پھر تو اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو جس وقت انتقال کا ٹائم آیا تو بڑا افسوس کیا کہ میرے جسم میں 4 انچ کی جگہ نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو، لیکن موت پھر بھی نہیں آئی، آج اپنے چارپائی پر مر رہا ہوں۔ تو موت کے لیے یہ نہیں ہے، اس لیے مومن سے بڑا دلیر اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا وقت مقرر ہے، لیکن جاؤں شہادت کی موت، جاؤں غیرت کی موت، جاؤں دین کے لیے کام کر کے جاؤں، اللہ کے سامنے جاؤں تو اللہ کو پوچھیں گے میرے لیے کیا کر کے آئے؟ تو اس سے اونچا مقام پھر ہے ہی نہیں ہے، سعادت کوئی ہے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہاری اوپر جہاد فرض ہوا لیکن تم اس کو پسند نہیں کرتے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم ایک چیز کو پسند نہیں کرو گے تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، اور ایک چیز کو تم پسند کرو گے اس میں تمہاری لیے نقصان ہے۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب کیا کیا حکمتیں ہیں جہاد کے اندر، بے شمار حکمتیں ہیں، اللہ ان حکمتوں کو جانتے ہیں۔ آگے قرآن پاک نے ایک اشکال تھا، ایک شبہ تھا، اس کا ازالہ فرمایا۔ وہ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 افراد پر مشتمل حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکردگی میں ان کو امیر بنا کر مشرکین کے تعاقب کے لیے بھیجا۔ وہ گئے اور بطن نخلہ میں، جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، ان کو ہدایت یہ تھی کہ یہ میرا خط ہے، آپ لے جائیں، 2 دن کا سفر کر کے پھر یہ خط کھولیں اور اپنے ساتھی کو سنائیں، جو آپ سے جانے کے لیے تیار ہوں گے تو چلے جائیں، نہیں تیار ہوں گے زبردستی نہ کریں۔ چنانچہ اس پر عمل کر کے 2 دن کا سفر کیا، بیٹھے، خط کھولا، خط میں یہی ہدایات تھی کہ تم نے اس راستے پر جانا ہے۔ اب ان سے پوچھا ساتھیوں سے کہ کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم تو تیار ہیں، ہماری سعادت ہے۔ کوئی بھی واپس نہیں ہوا۔ قدرتی وادی بطن نحلہ میں پہنچتے ہیں تو ادھر مشرکین کا قافلہ آ گیا۔ اس قافلے کو دیکھ کر مسلمانوں نے ان پر حملہ کی، کیوں مسلمانوں کا سب کچھ رہ گیا تھا، مکہ مکرمہ میں مال دولت سب کچھ وہاں رہ گیا تھا، مظلوم ہو کر یہاں سے نکلے تھے، سب دولت پر مشرکین نے قبضہ کیا تھا۔ اب اجازت تھی ان کو، اب انہوں نے حملہ کر کے ان میں عمر بن حضرمی، یہ ان کا لیڈر تھا بڑا، وہ مارا گیا اور 2 کافر قید ہو گئے، باقی بھاگ گئے، ان کو مسلمان لے کر آ گئے۔ اب یہ شور مچ گیا، چونکہ عرب کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اشہر حرم 4 مہینے جو ہیں اس کے اندر جنگ کرنی وہ ملت ابراہیمی میں حرام سمجھتے تھے۔ اب مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، لیکن مہینہ 29 کا تھا، وہ بجائے 30 کے 1 رجب تھا۔ انہوں نے بڑا شور مچایا کہ جی یہ دیکھو جی مسلمانوں کا اصول کوئی نہیں ہے، اشہر حرم کے اندر لڑے، ہمارا آدمی مارا گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔
اچھا بہت سے مسلمان بھی جو تھے انہوں نے سنا، انہوں نے کہا یار تو ٹھیک نہیں کیا، آپ نے اشہر حرم میں کیوں لڑے؟ اب وہ بھی پچھتائے کہ ہم نے تو جہاد کیا، نیک نیتی کے ساتھ گئے، اب ہمیں کیا پتا تھا کہ آج یہ مہینہ 29 کا ہے اور آج یکم رجب ہے۔ تو اب ایسا ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کی تسلی فرما کر ان لوگوں کے اعتراضات کے 5 جواب دیے، اور ایسے جواب دیا تاکہ وہ منہ بند کر لیں۔ تم اپنی کرتوتوں کو نہیں دیکھتے؟ مسلمانوں سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، اجتہادی، اور اجتہادی غلطی جیسے ہوگی شریعت میں، اگر آپ نے ایک نیتی سے ایک مسئلہ بیان کر لیں اور آپ کے علم میں یہ ہے کہ مسئلہ یوں ہے لیکن مسئلہ یوں نہیں تھا، آپ نے بیان کر لیا، تو اس پر آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر آپ کسی لالچ میں آ کر مسئلہ الٹا بتائیں، یا آپ کو علم نہیں ہے اور خواہ مخواہ مفتی بنے ہوئے غلط بتائیں، تو اس صورت میں مواخذہ ہوگا۔ جس آدمی نے اس فیصلے پر عمل کیا اس سزا کے اندر یہ برابر کا شریک ہے۔ اس لیے ہر آدمی فتویٰ نہ دے، نہ مسئلے بتائے، جب تک کسی مسئلے کا علم نہ ہو۔ اتنا کہے کہ میں نہیں جانتا، یہ کون سی کوئی توہین کی بات ہے، میں اس بارے میں مجھے علم نہیں۔ بہت بڑے بڑے ائمہ کہتے تھے کہ یہ اس مسئلے کا ہمیں علم نہیں ہے، تو آپ خواہ مخواہ ایسے کریں کہ جب چونکہ مجھے کہیں گے جی مولوی نہیں ہے، مسئلے تو بتانا ہے اور مسئلہ آتا نہیں ہے، تو خود بھی گئے اور دوسرے کو بھی لے گئے۔ اس لیے اجتہاد کے اندر جب اخلاص کے ساتھ، صحابہ سے بڑا مجتہد کون ہوتا، اخلاص کے ساتھ آپ ایک کام کرتے ہیں اگرچہ اس کے اندر غلطی ہو۔ جیسے ائمہ مجتہدین میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلد ہیں، لیکن ہم کسی کہتے ہیں اس مسئلے میں امام صاحب نے یوں فرمایا اس لیے ہم عمل کرتے ہیں، لیکن ہم کسی امام پر فتویٰ تو نہیں لگا رہے کہ امام شافعی غلط ہے جی، امام شافعی یہ ہو گیا جی، امام مالک یہ ہو گیا، امام احمد بن حنبل یہ ہو گیا، یہ ہم نہیں کرتے۔ ان کا احترام اپنی جگہ، کیوں؟ انہوں نے بھی اخلاص کے ساتھ کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کا اجتہاد جو ہے وہ کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، عزم یعنی باقی ائمہ کے احترام کرتے ہیں۔ اب یہاں سے حج کے لیے جاتے تو ہم جس پیچھے نماز پڑھتے ہوئے امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں، لیکن کسی نے نہیں کہا بھائی یہ تو حنبلی ہے، یہ تو حنبلی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہاں تو چھوٹے چھوٹے مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس کی پیچھے میری نہیں ہوتی، اس کی بھی نہیں ہوتی، اور وہاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سب کی ہوتی ہے۔ ہاں کچھ بدبخت یہاں سے جا کر وہاں بھی ایسا کرتے ہیں جو ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ ان کی بدبختی ہے۔ میں ایک بہت بڑی پیر صاحب تھے، فوت ہو گیا اللہ بخشے، میں نام نہیں لیتا، میرے ساتھی تھے، طالب علمی کے دور میں ہم اکٹھے تھے۔ تو میں مدینہ حرم شریف جا رہا تھا، مدینہ منورہ میں عصر کے نماز کا ٹائم تھا، وہ نکل رہا تھا سلام پڑھ کے نا، تو راستے ملا، شاہ صاحب آپ کدھر؟ میں نے کہا میں تو اپنے نانے کے روزے پر آئی ہوں، آپ کدھر آئے؟ کہ لیں میں بھی حاضری دی گی۔ میں نے کہا تم تو حاضر کر لیتے ہو، تمہیں حاضری کی کیا ضرورت ہے آنے کی؟ ہم تو حاضر ہوتے ہیں، ایسا نہیں، تم تو حاضر کرتے ہو۔ تو بہرحال گپ جب میں نے کہا پیر صاحب آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ کہ لیں میں سامنے شاہین ہوٹل، میں اثر پڑھ کے گیا، دیکھا کعوہ پیر رہتی، مرید تھے بڑے، ساتھ بڑا پیر تھا۔ میں نے کہا حضرت کیا ہوا، کوئی وضو ٹوٹ گیا تھا؟ حالانکہ میں جانتا تھا، نہیں یہ نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نماز کے ٹائم کیسے نکلے؟ اور یہ ہماری ان کی مشن نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں، یہ کافر ہے؟ نہیں جی کافر تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہ گستاخ ہے۔ میں نے کہا گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے، جو گستاخ رسول کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اب وہ پزل ہو گیا۔ میں نے کہا جی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور جو ہے نا مختار ہیں،
تو اچھے اختیارات ہیں، اپنے مسئلے پر ان کو کھڑا کیا ہے کہ جن کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. اور ہمیں حکم ہے کہ من حج وزار قبری وجبت له شفاعتی، جو حج کرے میرے روزے کی زیارت کرے اس کی شفاعت واجب ہو گئی. ہمیں تو حکم ہے آؤ، نہیں آؤ گے تو میری شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے. اور جن کو بٹھایا ہے ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہتے کہ وہ مختار ہے تو پھر تو اختیار تو نہ رہے نا، اور اگر اختیار ہے تو پھر ان کی مرضی سے ہیں، ان کی مرضی سے. اب اس کو جواب ہی نہیں آیا. کہنے لگا شاہ صاحب آپ بہت بڑے ذراور ہیں نا، اچھا جی آئندہ پڑھیں گے. اور ڈنڈے ہو آئندہ پڑھو ہے نماز. میں نے کہا کام ہو گیا. یعنی تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ائمہ کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ حملی المسلک ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی. یا یہ مسئلے سارے پاکستان ہندوستان میں. حضور نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، ہر گناہگار نیک کے پیچھے نماز پڑھو. فاسق فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے بوقت ضرورت. ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے تقویٰ ہو، کسی کا زیادہ ثواب ہے ایسے یعنی، لیکن بوقت ضرورت جیسے وہاں ائمہ وہ ڈرائیور جاتے ہیں گاڑی لے جاتے ہیں، نماز کا ٹائم آ گیا گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں، خود اذان دیتے ہیں، خود اقامت کرتے ہیں، خود امام بن جاتے ہیں. ہم ان کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں راستے میں. یہ ہم نہیں کہا اس پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی داڑھی لمبی نہیں ہے، اس کا فلاں ہے. یہ سارے چکر یہاں ہوتے ہیں، وہاں چکر ختم ہو جاتے ہیں. آدمی کا ذہن بن جاتا ہے کہ واقعی ہر مسلمان کے پیچھے نماز جائز ہے، چاہے وہ گناہگار ہے چاہے وہ نیک ہے. ایسے یعنی یہ جائز ہے. تو بہرحال اجتہاد کی بات میں کر رہا تھا. یہ باتیں ایسی ہیں تمہارے کام آئیں گی. بعض کہتے ہیں کہ جی لمبی تقریر کرتے ہیں آپ، تو وہی سورہ بقرہ ایسی ہے نا جو پورے فسطاط القرآن ہے، پورے قرآن پاک کا مضامین اس میں آ رہے ہیں. اگر آپ نے سورہ بقرہ سنا، چاہے ترجمہ آیا نہیں آیا، مضامین سارے آ جائیں گے، مسئلے سارے آ جائیں گے. ترجمہ آیا تو نور لا نور ہے، لیکن ترجمہ نہ بھی آیا مسائل تو آ رہے ہیں. ایک ایک مسئلے پر 100 رکعت نماز کا ثواب بھی ہے. یہ الگ ہے اور سننا الگ ہے، علم میں اضافہ الگ ہے. تو بہرحال یہاں صحابہ کرام بھی پریشان تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہم سے. ہم تو سمجھتے کہ یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے اور یہ تو رجب کی پہلی تاریخ تھی. اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ حضور کے صحابہ کی کیا شان. جہاں بھی ان پر کسی نے اعتراض کیا اللہ نے ایسے جواب دیے مدعی بن کر کہ تم میرے نبی کے شاگردوں پر اعتراض کرتے ہو. جیسے چھاننی اٹھ کر لوٹے کو کہے تیرے اندر 2 سوراخ ہیں، خود نہیں پتا کہ تیرے اندر تو 1000 سوراخ ہیں. اپنے سوراخوں کا خیال نہیں ہے، لوٹے کا خیال ہے. ایک آدمی گناہگار سیاہکار اس زمانے کا، ایک آدمی وہ ہے کہ جس کا انتخاب اللہ نے اپنے حبیب کے شاگردی کے لیے کیا. اختارہم اللہ لصحبۃ نبی، اللہ نے ان کا انتخاب کیا. ان سے بڑا کائنات میں کون ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ ایسے ہستیاں ہیں، ایسے عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. اور اللہ ہر ایک کا انتخاب نہیں کرتے. میرا انتخاب تو غلط ہو سکتا ہے. میں ایک طالب علم کو رکھتا ہوں، مجھے کیا پتہ ہے پڑھنے آیا یا ٹیوشن کے لیے آیا یا کوئی روٹیاں مکانے کے لیے آیا. وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ طالب علم نہیں بھائی، یہ تو ٹیوشن ہی ہے، آن لائن والا ہے. ہم اس کو نکال دیتے ہیں، تمیز کرتے ہیں، نہیں ہوتی تو پھر کہتے جاؤ یار ادھر جاؤ، یہاں تو پڑھنے کے لیے آؤ. لیکن اللہ، کیونکہ ہمیں ظاہر کا پتہ ہے باطن کا آج کا ہے کل کا نہیں، لیکن اللہ تو علم ازلی ابدی ظاہر باطن جانتے ہیں. اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے امتحان لیا. امتحان اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کو دیکھ کر کہ دل بھی ان کے صاف، ظاہر بھی صاف. اللہ نے فرمایا بس داخلہ مل گیا، جاؤ میرے حبیب سے پڑھو. سبحان اللہ. اس لیے تعداد جو انبیاء علیہ السلام کی ہے وہی تعداد صحابہ کرام کی ہے. وہ بھی 1.25 لاکھ، یہ بھی. سمجھے میری بات کو؟ اس میں بات میں کروں تو لمبی ہو جائے گی. اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ جس کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے یہ بڑے لوگ ہیں. اب دیکھو اللہ نے کیسے جواب دیا. سبحان اللہ. ایسے یعنی
یسألونک عن الشہر الحرام، میرے حبیب سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی، اس کے اندر لڑنا، قل قتال فی کبیر، قل فرما دیجئے میرے پیارے حبیب، قتال لڑنا، فی اس کے اندر کبیر بڑا گناہ ہے، گناہ تو ہے، لیکن اور بات سنو، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا اللہ کے راستے سے جو تم کر رہے ہو، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنی ہو، جو دین کا نام لیتے ہیں اس کو مار رہے ہو، اس کو شیر سے نکال رہے ہو، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور روکنا مسجد حرام سے، اللہ کا گھر ہے، تو مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہاں یا کیا؟ دو باتیں ہو گئی، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، تین کام، ایک تو تم نے کیا کیا؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو دین سے روکتے ہو، دوسرا کام کیا کیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، چوتھا کیا کیا؟ تم نے مسجد حرام سے روکا، پانچواں کیا کیا؟ مسلمانوں کو مکے سے نکالا، 5 کام ہو گئے۔ عظیم یعنی اکبر عند اللہ، وہ تو کبیر ہے، کبیر چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، اکبر اس میں تفضیل ہے، اکبر سب سے بڑا گناہ، اللہ دیکھا آپ نے، وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر عند اللہ، والفتنۃ اکبر من القتل، اور شرک جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ 6 باتیں ہوں گی، اللہ نے 6 جوابات دیے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور سوال کیا کرتے ہو، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، تم صحابہ پر تنقید کر رہے ہو، اپنی غلط سے تو نہیں دیکھو، سوٹے لگا کر بے شرم و بے حیا ہو، اس مقدس جماعت پر تنقید کرتے ہو جن کا انتخاب میرے رب نے کیا، وہ جماعت نہ ہوتی آج دین تمہارے پاس کہاں سے آتا؟ قرآن پاک پنڈی میں تھوڑا اترا ہے، ایسے یا نہیں، یہ تو ان کی قربانیاں ہیں، سب کو چھوڑ کر دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا قرآن پہنچا ہے ہم نے، سبحان اللہ۔ دیکھا ہم نے صحابہ کی شان کو، اللہ نے کیسی طرفداری کی، 6 فتوے لگائے، 6 فتوے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور شرک کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے قتل سے، کیونکہ قاتل آدمی جو ہے کم از کم چلو جہنم میں رہے گا، مدت مدید رہے گا، آخر نکل جائے گا، مشرک نہیں نکل سکتا، ایسا نہیں، یہ مسئلہ آ گیا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے کہ یہ بہانے بناتے ہیں، اصل میں یہ آپ کے ساتھ دشمن ہیں اور لڑتے ہیں، اور انہیں کوئی موقع نہیں چھوڑا، یہ تو قدرتی بات ہو گئی کہ ان پر قابو آ گیا اور قبضہ کیا گیا، لیکن یہ تو بے ایمان ہمیشہ منصوبے کیا ہیں آپ کے خلاف، منصوبے بنا رہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری جنگیں مدینہ اور مدینہ کے قرب میں ہوئی، مسلمان ہجرت کر کے بھی چلے گئے، سب کو چھوڑ کے چلے گئے، یہ بے ایمان وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، ایسے بھی نہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ہمیشہ رہیں گے، لڑیں گے آپ سے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ لوٹائیں تم کو، يَرُدُّوكُمْ واپس کریں تم کو، عَنْ دِينِكُمْ تمہاری دین سے، اِنِ اسْتَطَاعُوا اگر قابو پائیں، اِنِ اسْتَطَاعُوا اگر طاقت رکھے، ہو سکے ان سے، معنی کیا کرو گے؟ ہو سکے، ہاں، یا قابو پا لے، یا ان کا بس چلے، ان استطاعوا، اگر بس چلے تو یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، کافر آپ کے تو ظاہر جو بھی مرضی کہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو مرتد ہو گیا تم سے اپنی دین سے، فَيَمُتْ یعنی دین کو چھوڑ گیا، اسلام کو، کفر کی طرف گیا، ان کی رسومات، رواجات، عقائد کو اپنایا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو پھر گیا
تم میں سے اپنی دین سے فیمت مر گیا وہ کافرون وہ حالت کفر میں تھا، انہیں توبہ نصیب پھر نہیں ہوئی، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ضائع ہو گئے اعمال، حبطت مانا مٹ گئے، ضائع ہو گئے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال فی دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر، یہاں بھی گئے وہاں بھی گئے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ لوگ صاحب آگ کے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ آگ میں رہیں گے، ان الذین آمنوا آگے اللہ نے ازالہ وہ شبہ جو تھا نا اس کا کرنے کے بعد اللہ نے بشارت دی، او مسلمانوں غم نہ کرو، تم نے جو کیا ٹھیک کیا، سبحان اللہ، دیکھا آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، کیونکہ آپ کی نیت تو خالص تھی، دین کی تھی، ان کو دشمن سمجھ کر آپ نے مارا اور دین کا بھی خیال نہیں تھا، اجتہادی غلطی ہو گئی، آپ کو باوجود اجتہادی غلطی کے آپ کو اجر بھی ملے گا، آپ مجاہد بھی ہیں، آپ غازی بھی ہیں، سبحان اللہ، دیکھا یہ ہے مجتہدین کی بات کہ مجتہدین اگر اجتہاد کریں اور ثواب تک پہنچے تو اللہ رب العزت ان کو ڈبل اجر دیں گے، ایک محنت کا، ایک دین بتانے کا، اور اگر اس سے جان بوجھ کر نہیں، اگر اجتہادی غلطی اس سے ہو گئی، وہاں تک نہیں پہنچا، محنت کر کے اخلاص سے اس کا بھی اجر ملے گا، یہ ہے اسلام۔ سکھ جات کی دیا نا دے ٹائم راضی بولتے ہیں اور اچھا جی، تو کیا فرمائے جی، پھر ہم فیہا خالدون یہ ہمیشہ عزت کریں گے، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہاجروا وہ جو نے ہجرت کی، اللہ کے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور پھر اللہ کے صرف مدینہ منورہ میں بیٹھ کر انہوں نے الاٹمنٹ ہی نہیں کی، پر وہاں بیٹھ کر اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ یہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، یعنی اللہ ضرور ان کو مالا مال کرے گا، واللہ غفور الرحیم وہ جو اجتہادی غلطی ہوگی اللہ فرماتے میں نے معاف کر دیا، سبحان اللہ، کوئی کیا کر سکتا ہے، کیا عجیب بات، سبحان کیا انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا صحابہ کے لیے، واللہ غفور الرحیم۔ بدقسمت لوگ وہ ہیں کہ جن کو حضور کے شاگردوں سے، حضور کی اولاد سے، حضور کے خاندان سے عقیدت نہیں، بس وہ بدبخت لوگ ہیں، خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ چاہے ان تک عمل نہیں کر سکتے لیکن صحابہ کرام کا ادب احترام ان کے دل کے اندر، تعظیم ان کے دل کے اندر کوٹی کوٹی پڑی ہوئی ہے، اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ یہی اہل سنت والجماعت کے امتیازی شان ہے کہ جو صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، آل بیت حضور کے خاندان کا بھی احترام کرتے ہیں، ازواج مطہرات کا بھی احترام کرتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، سب کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ایسے یعنی یہ ہے ہمارا امتیاز، اللہ نے کیا دیا، کیا شان دی۔ اولیاء اللہ سے محبت عقیدت، یہ نہیں کہ ان کو پوجیں، یہ تو عقیدت نہ ہوئی نا، عقیدت کیا ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپناؤ، عملی جامہ پہناؤ، ان کے تعلیمات کو پڑھو، ایسے یعنی آپ کو پتہ لگے گا کہ ان لوگوں نے دین کی کتنی خدمت کی۔ اولیاء اللہ کی خدمات دین کے اشاعت کے لیے بے شمار ہے، بے شمار ہے، انہی کی وجہ سے تو سب کچھ ہوا ہے۔ ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان گئے، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، اس لیے ان کو کہتے سلطان الہند، ہند کا بادشاہ، ایسے یعنی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، حضرت جنید بغدادی کو دیکھیں، حضرت پیرانی پیر شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو دیکھیں، حضرت امام ربانی مجلب ثانی کو دیکھیں، ان لوگوں کے خدمات ہیں، ان کی وجہ دین زندہ ہے۔ اس لیے اولیاء سے محبت کیا ہے، ان کے تعلیمات کو اپناؤ، عقیدت کے ساتھ پڑھو، لوگوں تک پہنچاؤ،
یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے نام دیگیں پکاؤ اور ہڑپ کرو اور کھاؤ اور کبھی ان کی کتاب کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو پیٹ کی محبت ہے، پیٹ کی محبت ہے۔ یہ آگے جی وَأُولَٰئِكَ، اچھا جی کیا فرمایا؟ وَالَّذِي حَجِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہاں بھائی امور انتظامیہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے۔ یہاں ذو جہتین 5 مسئلے بیان ہوں گے۔ ذو جہتین یعنی 2 رخ اس کے ہوں گے۔ ذو جہت کا کیا مطلب؟ 2 رخ ہوں گے، یہ بھی رخ ہے، یہ بھی رخ ہے، دونوں کو دیکھ لو، فائدہ کس میں؟ ایک رخ کو چھوڑو دوسرے اپناؤ، یہ ذو جہتین۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتی شراب کے بارے میں اور جوئی کے بارے میں۔ جوا یہ قمار بازی، سٹا، ہاشمیہ نہیں، یہ جناب علی انعامی ٹکٹ، یہ انشورنس، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کریں، کیونکہ شراب کے اندر ظاہری طور پر پیتے ہو جوش آ جاتا ہے، ہاشمیہ نہیں، لیکن جوش آتا ہے، ہوش نہیں رہتا۔ جب ہوش نہیں رہے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، پاگل ہو جائے گا، اتنا پاگل ہوگا کہ بہن بیوی میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ شرابی کا کوئی اعتبار، بڑا بے غیرت ہے۔ یہ شراب پیشاب سے بھی زیادہ پلیت ہے، وہ تو صرف حرام ہے، یہ حرام بھی ہے اور یہ انسان کو بے غیرت بنا دیتی، بے غیرت بنا دیتی، اس لیے خطرناک چیز ہے۔ انسان کا عقل ہوش قائم نہیں رہتا، وقتی طور پر خون میں جوش آ جاتا ہے، وہ سمجھتے فائدہ ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کا خون منجمد ہوگا دن بدن۔ اس لیے شرابی آدمی کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، چہرے سے نور اتر جاتا ہے، بہت جلدی مرتا ہے اور اکثر مرتا ہے ہارٹ فیل سے، اس لیے کہ جب خون منجمد ہو گیا اب حرکت دل کی رک گئی، رک گیا تو کبھی غسل خانے میں مردار ہو گیا، کبھی دوسری جگہ میں مر گیا، کیا ہو گیا جی؟ بس ہو گیا۔ اس لیے خطرناک چیزیں اللہ نے جو منع کیا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کوئی پیے یا نہ پیے، یا نہیں، اس لیے منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے اندر بہت بڑی بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، انسان کے لیے صحت کے لیے مضر ہے۔ اور اسی طرح میسر، قماربازی، جوا جس کو کہتے ہیں، جو شکلیں ساری آج کل اس کی ہیں، ہاشمیہ نہیں، ظاہری طور پر تو فائدہ ہے، ایک آدمی کے پاس ٹکا نہیں تھا اور لاکھوں روپے آ گئے، لیکن اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ جس سے آپ نے پیسے ناجائز لی اس کے دل میں آپ کی دشمنی پیدا ہوگی، دوسرا وقت آئے گا اسی کی آس سے آپ قتل ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج آپ جیت گئے، ہار گئے۔ میں نے دیکھا کہ جوئے والے لوگ اپنے بیوی کے زیورات بھی بیچتے تھے، جائیداد بیچتے تھے، کلاش رہ جاتے ہیں، انجام ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہری طور پر تو وقتی فائدہ ہے لیکن نتائج خطرناک ہیں، دونوں کے خطرناک ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے، یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قول فرما دیجئے میرے پیارے حبیب، فیہما اسم کبیر، اس کے اندر اگر مشورہ ہم دیتے ہیں آپ کو، ہم سے پوچھا مشورہ دیتے ہیں، فیہما اسم کبیر، اس کے اندر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کو وقتی فائدہ بھی ہے، شراب میں بھی جوئے میں بھی پیسہ مل گیا، ومنافع للناس، اور فائدہ ہے لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کا گناہ ان دونوں کا بہت بڑا ہے اس کے فائدے سے۔ کیوں؟ فائدہ وقتی ہے، عارضی ہے، نقصان ہمیشہ کے لیے ہے اور آخرت کا ہے، تباہ ہو گیا،
تباہ ہو گیا شرابی اور قمار بازی والا، جوئی والا۔ وہ اسمہما، دیکھو صورتیں ہیں، تم کہتے ہو جی بڑا فائدہ ہے، ابھی پیسے نہیں تھے اب لاکھوں روپے آ گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر ان کا انجام بھی دیکھ لو، انجام بھی دیکھ لو۔ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ جو ہے بہت بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے۔ لہذا جب گناہ بڑا ہے تو پھر فائدہ تو عارضی ہو گیا، وقتی ہو گیا، تو بڑا گناہ خرید کر اور چھوٹے سے فائدے کے لیے تم اپنا سب کچھ ضائع کرتے ہو، یہ نہ کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا تیسری بار ذکر آ گیا۔ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجئے میرے حبیب جو حاجتی ضروریہ سے زیادہ ہو، بس۔ باقی اللہ نے تو یہ مقرر کیا ہے کہ آپ اگر صاحب نصاب ہیں، کم از کم 200 روپیہ آپ کے پاس ہے، سال گزر گیا آپ پر کسی کا قرضہ نہیں ہے، سال کے بعد 200 میں 5 روپے دے دو، پھر جتنا پیسہ زیادہ ہے 40واں روپیہ چاہے کروڑوں ہیں اربوں ہیں آپ دیتے رہیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی کا، زکوٰۃ کے معنی اضافے کا، مال پاک بھی ہوگا، مال بڑھے گا بھی، دونوں فائدے اس کے۔ لہذا لیکن یہ تو ہو گیا نا عام شریعت میں، ایک ہے افضلیت۔ افضلیت یہ ہے کہ گھر آپ کے پاس 2 قسم کے کھانے ہیں اور ہمسائے کے پاس ایک بھی نہیں ہے، تو آپ ایک حصے کا ان کو دے دیں، خود کھائیں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور دیکھ تو دوسرے مسلمان کی ضرورت ہے تو آپ اپنی ضرورت سے زیادہ دے دو، اللہ پھر آپ کو دے گا، دوسری طرف سے دے گا۔ اللہ کسی کا اپنے ذمہ ادھار نہیں چھوڑتے۔ میں نے دیکھا ایسے لوگوں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ نے ان کے مال کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، ایسے میں نہیں تصور بھی نہیں۔ میرے سامنے بہت نقشے ہیں، ایسے میں نہیں پنڈی کے نقشے، اور ایسے لوگوں کو دیکھا جو اللہ کے راستے میں نہیں، ریاکاری کے لیے یا سودی کاروبار کرتے تھے، ارب پتی ہوتے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ بھوکے دنیا سے گئے۔ یہ ایک نقشے، اس لیے اصل اصول جو ہے نا اس کو آدمی اپنائے، برکت اس کے اندر ہے۔ قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجئے جو حاجتی ضروریہ سے زیادہ ہے۔ عفو کا معنی کیا؟ بچا ہوا، لفظی معنی کیا ہے؟ بچا ہوا۔ بھائی جو بچ گیا نہ مال دو، دوسرے ٹائم اللہ پھر دے گا آپ کو۔ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ بیان کرتے تمہارے لیے آیاتیں، لعلکم، شاید تم تتفکرون، اس میں غور کرو۔ اللہ فرماتے یہ قرآن میں نے ختم پڑھانے کے لیے، مردے بخشانے کے لیے نہیں آیا بھیجا، میں نے اس لیے بھیجا کہ تم اس پر غور کرو، فکر کرو، تمہاری آنکھیں کھلیں گی کہ اللہ کے کیا کیا خزانے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ کتنی بدقسمتی ہماری کہ ہم ان خزانوں سے محروم چند ٹکوں کے خاطر، لیکن ٹکے بھی رکتے تو نہیں ہیں۔ اللہ قرآن سے تعلق رکھو، اللہ آپ کو ایسے غیب سے خزانے دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ تورات انجیل والے تورات انجیل کو قائم کرتے، اللہ ان کو آسمان و زمین سے روزی دیتے، آسم یعنی اس پر چلتے نا اللہ دیتے۔ اور ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے شیخ فرماتے تھے اس آیات پر وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ اقام القرآن، اگر یہ قرآن والے قرآن قائم کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو عملی جامہ پہنائیں، اس کی اشاعت میں لگیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اللہ پھر ان کو اوپر نیچے دائیں بائیں سے روزی دے۔ اور دیکھو جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اللہ غیب سے دیتا ہے۔ ایک آدمی صرف مسجد کا امام ہے، وہ تو وہی تنخواہ لیتا ہے، مقتدیوں کے رحم و کرم پر ہے، پیسے گلتا ہے، بعض اگر ایک نماز نہیں پڑھاتا پوچھتے ہیں اور مولوی صاحب کدھر گئے ایسے ہو، چھٹی نہیں لی،
ویسے چلے گئے. لیکن جن لوگوں نے دین کا کام شروع کیا ہے، کام کرتے اللہ کے رضا کے لیے، اب دیکھتے ہیں ان کے ہاتھوں سے لاکھوں روپے نکلتے ہیں، خرچ ہوتے دنیا کے اندر پھیلتے ہیں. یہ ہے مسئلہ اصل، یہ ہے. لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ سے کذالک یبین اللہ، اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے. یبین، بیان یبین، واضح کرنا، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو فی دنیا، دنیا کے معاملات میں، والآخرہ، آخرت کے معاملات میں. کیوں کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کرو جو آخرت کے لیے مضر ہو جائے. کیوں؟ اصل زندگی تو وہ ہے. آپ نے چند دنوں کی زندگی کے لیے آخرت کو تباہ کر لیا. یہ کون سی عقل کی بات ہے بھائی؟ یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ یہ تو پاگل کرتے دیوانے. بچوں کو دے دو نا کھلونا، اسی وقت کھیلتے ہیں، بس ان کو نہیں پتا کہ اس کا کیا ہے، اور کھلونا ہے دنیا. یہ لعب و لہو، کھیل تماشا ہے. اس کھیل تماشے کے لیے آپ نے پوری آخرت کی زندگی جو لا متناہی زندگی ہے، آپ نے اس کو تباہ کر دیا. آپ سمجھتے میں بڑا عاقل ہوں، نہ مسجد کے قریب گیا، نہ قرآن کو ہاتھ لگایا، او میں کروڑ پتی ہوں، میں ارب پتی ہوں. آپ کچھ پتی بھی نہیں ہے، آشم یعنی ہے پتے ہیں. خشک ہو جائے گی، چلے جاؤ گے، رہ جائے گا، سب کچھ رہ جائے گا. وہ تیرا مال تو نہیں ہے، تیرا تو وہ ہے جو تیرے ساتھ قبر میں جائے، قبر میں جائے، وہ تو تیرا مال ہے. جو رہنے والا ہے وہ تو وارثوں کا مال ہے. عیاشیاں کریں گے، کوئی بدماشیاں کریں گے، کوئی شراب پئیں گے، کوئی جوا کھیلیں گے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو باپ کی وراثت مل جاتی ہے اور وہ اس کو صحیح چلائیں، کیونکہ ان کو مال مفت دل بے رحم، مفت مال ملتا ہے تو پھر وہ نہیں چھوڑتے اس کو. یہ آ گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ ذو جہتین دوسرا مسئلہ آ گیا. یتیم کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی وعید ہے. یتیم کون ہے؟ جو نابالغ ہے اور جس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بے سہارا ہے. اب یتیم کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی وعیدیں ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتام، جو یتیموں کا مال کھاتے، لا یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کی چنگاریاں ڈالتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کریں گے، تو اس قابل ہی نہیں. ولا یزکیہم، نہ ان کو کفر سے پاک کریں گے. ولہم عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا. اور جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر یتیم کے ساتھ زیادتی کی، اللہ نے بہت وعیدیں سنائی. اب لوگ ڈر گئے کہ یتیم چھوٹا ہے، مال تو اس کا اپنا ہے، ہمارے سرپرستی میں ہے. اگر یتیم کا مال الگ الگ کر دیں ہم، تو اس کی ہنڈیاں الگ پکائیں، چولہا الگ ہوگا، تڑکا الگ ہوگا، آٹا الگ ہوگا، تندور الگ جلے گا، تو پھر تو اس کے پیسے خرچ ہو جائیں گے زیادہ. اور ساتھ ملاتے ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یتیم کا کوئی لقمہ ہمیں مل جائے، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. کیا کریں؟ بڑی مصیبت ہے. ادھر مشقت بھی ہے کہ آپ نے پکا کے یتیم کے لیے پکاؤ، لکڑی اس کی الگ ہو، انڈیا اس کی الگ ہو، چولہا اس کا الگ ہو، آٹا الگ ہو، گھی الگ ہو، تو یہ تو بڑا مشکل ہے. اور ساتھ ملاتے تو خطرہ ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، دونوں رخ ہیں، لیکن جس میں اس کا فائدہ ہو. اگر اس نیت سے آپ یتیم کا مال ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ چلو گھر کے 10 آدمی کی ہماری افراد ہیں، ایک یتیم ہے، 9 ہم ہیں، 9 حصہ اس کا رکھیں گے، اپنے ساتھ ملائیں گے، یہ کھائے اور اکٹھا پکے، تو یہ ساتھ ملے گا تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ڈبل خرچہ ہوتا ہے. ایک آدمی کھانا کھاتا، ہمارے طالب علم یہاں کھاتے، ہمارے فی طالب علم 1000-1200 روپیہ تقریباً چائے روٹی ملا کر 1000-1200 روپے بنتا ہے. لیکن وہی اگر الگ آپ کریں، آپ 5000 میں بھی نہیں کر سکتے.
الگ کھانا پکاتے ہیں اپنے اپنے، 5,000 میں گزارا ایک آدمی کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تو نیتیں جانتا ہوں، اگر اس نیت سے یتیم کا مال تم نے ساتھ رکھا کہ یتیم کا فائدہ ہو جائے، نقصان سے بچ جائے، اچھی بات ہے، اور اس نیت سے ملاتے ہو کہ کسی طرح یتیم کا مال ملا کر ہڑپ کر دیں جلدی جلدی، تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، تو جب نیتوں کو دیکھے گا پھر معاملات تمہاری خود بخود ایسے ہو جائیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے میرے پیارے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل فرما دیجئے اصلاح، فائدہ لہم، ان کے لیے خیر، بہتر ہے، بھائی جس میں فائدہ ہوا وہی ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر ان کا مال ملا کر آپ ساتھ لگاتے ہیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، ساتھ ملاتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہیں، بھائی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ غم نہ کریں، اگر ایک لقمہ ان کا زیادہ آپ کی طرف آیا کوئی بات نہیں، کبھی ان کے طرف آپ کا چلا جائے گا، کبھی ان کے آپ کے ادھر آ جائے گا، کوئی بات نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ ہی جانتا ہے، المفسد من المصلح، فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں، کہ آپ کی نیت فساد ہے یا اصلاح ہے، اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اگر فائدہ ہے کوئی بات نہیں، آپ ساتھ ملائیں، یعنی اگر آپ نقصان کے لیے کرتے ہیں، آپ ظاہر جو مرضی کرو، میں تو اندر کی بات جانتا ہوں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتے تمہیں مشقت میں ڈالتے، آنتکم، تمہیں مشقت میں ڈالتے کہ بھائی بالکل وہاں ہنڈیا میں اس کا ہنڈیا الگ ہو، آپ کے ہنڈیا الگ ہو، اس کا چولہا الگ ہو، آپ کا چولہا الگ ہو، اس کی لکڑی الگ ہو، آپ کے الگ ہو، اللہ کرتا، لیکن آپ پر بھی ڈبل کام ہوتا اور یتیم کا بھی نقصان ہوتا، لہذا یہ کوئی بات نہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتے ہیں فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتے تمہیں مشقت میں ڈالتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں، اور اگر تم بدنیتی کے ساتھ یتیم کا مال ہڑپ کرو گے، مجھے پتہ ہے پھر میں پکڑوں گا تمہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہ اور امر آ گیا بھائی، امر انتظامی نمبر 6 آ گیا، یہ بھی ذو جہتین، میں نے کہا نا 5 مسئلے ذو جہتین۔ ایک شخص ہے شادی کرتا ہے، لڑکی مالدار ہے، تعلیم یافتہ ہے، ڈبل ایم اے ہے، لیکن آوارہ ہے۔ کیا ہے؟ دولت بھی آئی، کار بھی ملے گی، کوٹھی بھی ملے گی جہیز میں، لیکن کردار اس کا ٹھیک نہیں، تو دولت کو دیکھ کر اپنا ایمان آپ نے بیچ دیا اور مستقبل تاریخ کر لیا۔ آپ کے بچوں کا مستقبل تاریخ ہے، جب آوارہ ہوگی پتہ نہیں بچہ کس کا ہے۔ نہیں، تو آپ نے اتنی بے غیرتی کی کہ چند ٹکوں کے لیے آپ نے سارا اپنا خاندان مشکوک کر لیا۔ ایک اسی طرح آپ جہاں لڑکی دیتے ہیں، آج کل کیا پوچھتے ہیں؟ لڑکا کیا کرتا ہے، کاروبار کیا ہے؟ جی دکان ہے، فیکٹری ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، کوٹھی چھوٹی ہے۔ یہ نہیں پوچھتے کہ لڑکا چرسی ہے، بنگی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کنجر ہے، کیا ہے؟ یہ معیار نہیں۔ اس وجہ سے آج بڑے فسادات، میں کہتا ہوں اس پر عمل ہو جائے، ایک اس حکم پر کہ بھائی لڑکی وہ ہوگی جو صحیح العقیدہ، باکردار ہو، دیندار ہو۔ لڑکے اس لڑکے کو رشتہ دیں گے جو 5 وقت صوم و صلات کا پابند۔ میں کہتا ہوں بہت سے لڑکے بھی دیندار ہو جائیں گے، بہت سی لڑکیاں بھی دیندار ہو جائیں گے، اس جملے سے، اس فیصلے سے۔
اسلام اس لیے بتا رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں معیار ہی کوئی دیکھتے ہیں کون ہے، میراثی ہے، ڈوم ہے، نہیں، مال ہے، پیسہ ہے، پھر کل کو نقصانات ہوتے ہیں، پھر طلاقیں ہوتی ہیں، پھر جھگڑا ہوتا ہے، جہیز واپس کرو، مار دے دو، وہ ہے، وہ ہمارے پاس سینکڑوں آتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، وہ مال بھی گیا آیا سب کچھ، اور کہتے خدا ہماری جان چھڑائے اس عورت سے، وہ جی شاہ صاحب سب کچھ لے لیں، ہم سے بھی کچھ لے لیں، اس سے جان چھوٹے ہماری، اس سے جان چھوٹے ہماری، پورا گھر اس نے ویران کر لیا، ایسا ہوتا ہے، سمجھے میری بات کو۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح ملاؤ مشرکہ عورتوں کو جس کا عقیدہ کردار ٹھیک نہیں ہے۔ مشرکہ وہی ہوتی ہے جو ہر در پر جھکتی ہے، اور وہ عورت جو ہر در پر جاتی ہے بس وہ اسی میں شامل ہے، ایسے یعنی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنْ، جب تک وہ پکا ایمان نہ ہو ان کا، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، سبحان اللہ، کیا کہا قرآن میں، وَلَا أَمَةٌ، البتہ لونڈی زر خرید ہے، کچھ بھی نہیں، مسافر ہے، دوسرے کی ملکیت میں ہے، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، البتہ لونڈی ایمان والی، خیر من مشرکۃ، بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں تعجب ڈالے اس کا مال، اس کا حسن، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، سبحان اللہ، کیا عجیب قرآن پاک کے اصول دیکھیں ذرا، بھائی تمہیں تعجب ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ کی تو نہیں ہے نا، وہ تو آوارہ ہے، بڑی دولت ہے، کیا کرو گے؟ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، سبحان اللہ، کیا کرو؟ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، البتہ لونڈی ایمان والی، خیرٌ بہتر من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں تعجب میں ڈالے ان کا حسن، جمال اور مال، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ اپنے بچیوں کو دو مشرکوں کو، بے دینوں کو، جو ہر در پر جھکنے والے، ہر دین کو قبول کرنے والے، جس کا ایک ٹھکانہ نہیں ہے، بے دین ہے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ دو اپنی بچیوں کو مشرکوں کو، عاشم یعنی حتیٰ یؤمنوا، جب تک اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، کردار، اعمال، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، وَلَا عَبْدٌ، سبحان اللہ، تم تو دیکھ دو بڑے خان کا بیٹا، بڑے چودھری صاحب کا، سردار صاحب کا بیٹا، بڑا نوکر ہے، فلاں ہے، اتنے پیسے لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، اور اتنی ڈگری ہیں، اتنی تعلیم ہے، اللہ فرماتا دفع کرو اس کی تعلیم کو، اس کی ڈگری کو، جہنم میں جائیں، کل کو تمہاری لڑکی جو ہے اس کو غلط لینڈ پر چلائے گا، آپ نے بیڑا غرق کر دیا، غلط آدمی کو نکاح دے کر اپنی بچی پر ظلم کیا۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کردار کیا ہے، سبحان اللہ، اسلام میں کیا اصول ہیں، کاش ہم اس اصولوں کو اپنائیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، البتہ غلام ایمان والا، خیر من مشرکین، اس مشرک سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں تعجب میں ڈالے اس کا مال، اس کا خاندان، اس کی دولت، اس کی تعلیم، أَعْجَبَكُمْ، تمہیں تعجب میں ڈالے، کیوں؟ اولئک، یہ نکاح کیوں نہ کرو؟ اولئک، یہ مشرک لوگ، یدون الی النار، یدون الی النار، یہ بلاتے تمہیں جہنم کے طرف۔ تمہاری لڑکی غلط گئی، لڑکا غلط چلا گیا، بیوی غلط ہے نا، اس کو ساتھ چلا کے دیوس بنا لے گی، وہ بھی ساتھ ایسا پھرتا رہے گا، وہ کہ میں فلاں کے پاس جاتا ہوں، ایسے یعنی میں ایک جگہ مانسیرے میں ہمارے چیئرمین صاحب تھے قاسم شاہ صلی اللہ بخشے، وہ ایک عورت تھی، وہ بھی اس کی ممبر تھی، اس کا خاون ایڈ ماسٹر تھا، وہ آیا، گاڑی لے آیا، میں بیٹھا تھا تو وہ اس کی میٹنگ لگی ہوئی ہے، انہوں نے کہا آپ نے جانا ہے، پشتو میں کہا آپ نے جانا ہے، کہنے لگے آپ جائیں، میں کسی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ جب یہ کہا تو مجھے تو ایسے، میں نے اس کا ادھر بے غیرت آدمی، تو یہ بیوی نے کیا کہا،
وہ کہا اچھا تو بچہ سر راشے میں تو بڑا بے غیرت بے حیا اپنے آپ کو خان کہتا ہے، تو سے تم میراثی اچھے ہیں۔ اس نے کیا کہا، میں کسی کے ساتھ آ جاؤں گی، تم جاؤ۔ تو یہ ہوتا ہے بھائی، اس سے کیا فائدہ ہو گیا؟ جو بیوی کنٹرول میں نہ ہو آدمی کی، اور خاوند کی عزت کا اس کو خیال نہ ہو، وہ تو بیوی نہیں، وہ بیوی نہیں۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعوکم الی الجنت، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بلاتا ہوں جنت کی طرف، والمغفرت، اور بخشش کی طرف، باذنی، اپنے حکم سے، ویبین آیاتی للناس، اور کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے۔ ہم تمہیں سناتے ہیں، تمہیں خیال ہے کہ یہ جی شاہ صاحب ایسے مسائل کیسے بیان کرتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد تو عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ عورتوں نے تو حضور کے پاس آتی تھی اور سوال کرتی تھی کہ یا رسول اللہ فلاں مسئلہ کیسے ہے، ہمیں بھی ٹائم مقرر کرو، اور شیخ یا رسول اللہ ہمیں وقت مقرر کریں، آپ مردار وقت آپ کے پاس ہوتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، تو ہمیں بھی دین کی ضرورت ہے، ہمارے لیے وقت مقرر کریں، مہینے ہفتے کے اندر کتنے دن ہمارے کتنے مردوں کے حضور نے مقرر کر لی کہ ہاں اتنا ٹائم۔ پھر پوچھتی تھی یہ مسئلہ کیسے، یہ مسئلہ کیسا۔ اس لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انصار کی بیویاں جو ہیں بہت اچھی ہیں، یہ حضور سے سوال کرتی ہوئی شرم نہیں کرتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اور جی عورتوں کی مجلس ہوتی ہے، شاہ صاحب ایسے مسائل بیان کرتے عورتوں کی، تو کس کو بیان کروں پھر؟ عورتوں کے لیے تو مسائل ہو تو عورتوں کے بیان کریں گے، ان کو سننا چاہیے، اور ہم نے سنائے تو اور کون سنائے گا؟ اسرائیل اسلام سنائے گا آ کر، وہ تو آئے گا لے جانے کے لیے۔ تو یہ تو ہمارا کام ہے نا کہ مسائل آپ کو کھل کر ہم سنائیں، اس میں شرم کی بات نہیں ہے، یہ تو سننے کی بات ہے۔ اور عورتوں کو تو چاہیے کہ اس طرح کے مسائل اگر بالمشافہ نہیں ہے تو لکھ کر بھیجیں کہ یہ سوال ہے، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو۔ ایسے یعنی مسائل جیسے دین سیکھنا مرد کے لیے فرض ہے، عورت کے لیے بھی فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور دونوں کے لیے فرض ہے، تو آپ دین کی طرف چلیں۔ یہ آ گیا مسئلہ۔ یا جی اولئک یدعون ویبین آیاتی للناس، اور بیان کرتے ہیں اپنی آیاتیں لوگوں کے لیے۔ للناس کے اندر مرد عورتیں دونوں آتی ہیں، یہ نہیں کہ مرد نہیں ہیں اور عورتیں جو ہیں یہ باہر سے آئی ہیں، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، اللہ نے ان کو بھی ایک مقام دیا ہے، بلکہ عورت کو دین سیکھنا مرد سے زیادہ ضروری ہے۔ زیادہ کیوں؟ مرد تو جائے گا نوکریاں کرے گا، عورت نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اگر اس کو کوئی دین نہیں آتا تو کیا تربیت کرے گی؟ ایسے یعنی اس نے تو جا کر سکھانا ہے کہ اس زندگی یوں گزاری جاتی ہے، تعلیم دینی ہے، اس کے بچے پھر آگے بچوں کو۔ تو سب سے بڑا مدرسہ تو اس عورت کا ہے جس نے دین سیکھا، آگے جا کر سکھاتی ہے، اسے تو نسلوں کے نسلیں ٹھیک ہوں گی۔ اس لیے مدارس دینیہ جیسے مردوں کے لیے ضروری، عورتوں کے لیے اس سے زیادہ ضروری، اس سے زیادہ ضروری۔ لوگ سمجھیں اس کی ضرورت جی مرد سیکھ لیتے ہیں، اور تو کیا ضرورت ہے؟ کیا ہو تمہاری نوکرانی ہے؟ کیا اللہ اس سے پوچھے گا؟ نہیں، وہ گھر کی ملکہ ہے، اور ملکہ جو ہے گھر کا بادشاہ کو اپنے رعایا کا پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیسے چلانا ہے، تو گھر کیسے چلے گا؟ ویران ہو جائے گا۔ یہی تو ہوتا ہے کہ کل کو اٹھ جاتے ہو جی ماں کہتی ہے جی بچے سارے بگڑ گئے جی، شاہ صاحب کوئی تعویذ کریں، کوئی دم کریں جی، وہ بچے سارے تو بگڑے اس لیے کہ آپ نے ان کو سکھایا ہی نہیں۔ آپ سکھاتی کہ جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، جنت میں جانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرو، باپ جنت کا مین دروازہ ہے، جب تک نہیں کھلے گا نہیں جا سکتے جنت میں۔ تو پھر تو لوگ کرتے نا، تابعداری کرتے، تو اس لیے پھر روتے ہیں بعد میں۔ یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ ساتواں حکم آ گیا بھائی، آج یہ بھی ذو جہتین ہے مسئلہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے آپ سے حیض کے بارے میں۔ حیض وہ بیماری ہے جو ہر بالغہ عورت کو ہر مہینے کے اندر
کم از کم 10 دن اور زیادہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن یہ بیماری آتی ہے. اگر 3 دن سے کم ہے سمجھو ویسی بیماری ہے، اور اگر 10 سے زیادہ ہے تو اس کو مستحاضہ کہتے ہیں. مطلب ہے کہ پھر اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے. وہ حکم اس کا یہ ہے کہ جیسے کسی کا ڈکسیر ہوتا ہے یا کسی کا پیشاب نہیں رکتا یا کسی کی ہوا نہیں رکتی خارج ہوتی ہے، اس کے لیے یا کوئی دانہ ہے پھوڑا ہے وہ چلتا ہے بہتا ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں، اس کے ساتھ نماز پڑھیں، دوسری نماز کے لیے پھر وضو کریں. نماز کے دوران اگر اس کا پیشاب بھی نکلے اس کا خون بھی جاری ہو کوئی حرج نہیں. اسلام نے کتنی آسانی کر دی، ایسے میں نہیں آسانی، نماز کے دوران کچھ بھی ہو. تو اسی طرح اس عورت کا مسئلہ بھی ہے کہ جو 10 دن سے زیادہ بیماری آئے گی، ایسے میں نہیں، وہ حضور نے فرمایا وہ عرق، وہ ایک رگ ہے، عاشم یعنی رگ عازل اس کو کہتے ہیں. وہ رگ پھٹ جاتا ہے، وہ خون آتا ہے، وہ ماواری نہیں ہے. اس کا حکم کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے کپڑے تبدیل کرو، ہر نماز کے لیے وضو کرو اور وقتی نماز پڑھو، دوسرے ٹائم پھر نماز پڑھو. یہ عورت کے لیے حکم ہے کیونکہ اکثر عورتوں کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، عاشم یعنی. تو یہ مسئلہ، لیکن یہاں مسئلہ جو ہے اس کو کہتے ہیں حیض. حیض کے معنی ہوتے ہیں بہنا، جاری ہونا، کیونکہ خون جاری ہوتے ہیں اس کے لیے حیض کہتے ہیں. ھذا یحیض حیضا. یہاں قرآن پاک مسئلہ یہ بیان کرتا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور عین فطرت کے مطابق ہے. یہودی جو تھے جب عورت کو یہ بیماری آتی اس کو کیا کہتے، کمرے کے اندر بند کر لیتے تھے، اسے میل جول ختم کر لیتے تھے. کہیں کھڑکی سے کھانا دیا جیسے کتی کو دیتے ہیں. عورتیں کہتے اسلام نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اور تو کو تو اسلام ہی نے سب کچھ دیا، اسلام نے تو اس کا مقام رکھا ہے. اچھا وہ تو مطلب ہے کہ بالکل بائیکاٹ کر لیتے تھے. اور عیسائی جو تھے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اسلام اعتدال والا مذہب ہے. فرمایا نہیں، یہ بیماری ہے وہ قابل احترام ہے، وہ کھلا بھی سکتی ہے، پلا بھی سکتی ہے، تمہارے ساتھ کھا بھی سکتی ہے، تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے. ایک کام جو ہے اس دوران کے اندر جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ نہیں رہیں گے، عاشم یعنی. اس لیے کہ یہ بیماری ہے اور اس بیماری کا خطرہ ہے کہ اس کو لگ جائے، خاوند بھی بیمار ہو جائے. اس لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے اسے دور رہنا ہے، باقی سب جائز ہے. اسلام نے ایسا مذہب بتا دیا، ایسے میں نہیں. تو اس لیے 2 چیزیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے وہ ایک بیماری ہے، گندگی ہے. اذا گندگی، ایذا رسانی ہے، گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، دور عورتوں سے فی المحیض، حالت حیض میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، وہ مدت اس کی پوری نہ ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب خوب پاک ہو جائے. پہلے یطہرنا پاک یعنی وہ خون رک گیا، یہ یطہرنا ہے. تطہرنا کا معنی کیا ہے کہ خون رکنے کے بعد غسل بھی کر لیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب خوب پاک ہو جائے. فَاتُوهُنَّ، پھر آؤ ان کے پاس میں سے، من حیث امرکم اللہ، جدھر سے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. آپ کے لیے اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، آپ اس کے لیے حلال ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے. من حیث، جہاں سے اللہ نے حکم دیا. ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ محبت کرتا ہے پاکی کرنے والوں کے ساتھ. پاکی کیا ہے کہ اس بیماری کی حالت میں اس کے پاس نہیں جانا، دور رہنا ہے. باقی سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. وہ اس کے لیے حکم یہ ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ روزہ نہیں رکھ سکتی،
لیکن جب آپ کی مدت پوری ہو جائے نمازیں اللہ نے معاف کر دی، سبحان اللہ، نمازیں معاف ہو گئی۔ کیوں؟ اتنی زیادہ نمازیں 10 دن کی، وہ غریب نہیں کہاں پڑے کہ مصیبت ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ کے اسلام جیسے نماز تو معاف ہے، البتہ روزے جو ہیں نا وہ سال میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں، لہذا روزوں کی قضا کریں گے۔ روزوں کی قضا اتنے روزے جتنے انہیں کھا لیے اس کے قضا ہوگی، باقی نماز معاف ہوگی۔ سمجھ میرا یہ آ گیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کے ساتھ۔ جن کوتاہی ہوئی رجوع کر لو، غلطی ہوئی اگر پہلے، ویحب المتطہرین، اور اللہ محبت کرتے ہیں پاکی کرنے والوں کے ساتھ۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کیسے کھیتی باڑی کس لیے ہوتی ہے؟ کہ سبزہ اگے گا، پھول اگیں گے، درخت اگیں گے، دانہ اگے گا، ہمارا گزارا ہوگا۔ عورت بھی کھیتی ہے، اولاد جننے کا سب سے بڑا ذریعہ، حلال اولاد، حلال اولاد جلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتیاں، فاتو ارسکم، آؤ اپنی کھیتی کے پاس، انا شئتم، یعنی کیف شئتم، جیسے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب جملہ اللہ نے فرمایا۔ قدموا لانفسکم کا مطلب ہے ویسے ایسا نہ ہو جب آؤ اپنی بیوی کے پاس ادب سے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما، اللہ ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچا اور ان کو بھی بچا جو آپ نے ہماری روزی یعنی اولاد رکھی ہوئی ہے، ہمیں بھی بچا ہماری اولاد کو بھی۔ یہ دعا کرو، حضور نے فرمایا جو یہ دعا کرے گا اللہ اس کی اولاد کو شیطان کے دھوکوں سے بچائے گا، دین کا جذبہ ان کے اندر ہوگا، اور جہاد کا جذبہ ہوگا۔ اس لیے آپ یہ ایک یہ دوسرا، قدموا لانفسکم، دیکھو اولاد کی نیت سے انبیاء علیہ السلام نے بھی اولاد مانگی۔ کیوں؟ کہ یا اللہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا باغیچہ جو لگا ہوا ہے، دین کے کام چل رہے ہیں، یہ سارے رک جائیں گے، پھر کس نے کرنے؟ مجھے ایسی اولاد دے دے تاکہ میرا مشن آگے چلے، میری آخرت بنے، میری آخرت بنے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اولاد صالح جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ انسان جب فوت ہو گیا اس کے اعمال ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے، 3 چیزیں رہتی ہیں، ولدن صالح یدعو لہ، اولاد میں نیک ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے، دین کا کام کریں گے، جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا اولاد والدین کو قبر میں ملے گا۔ او بنا للہ مسجدن، یا اللہ تعالیٰ کے لیے مسجدیں بنائی، ایک بھی بنائی بڑی بات ہے، لیکن جس کو اللہ توفیق دے بہت مسجدیں بنائی، آسمیہ نہیں، اور جب تک لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، ذکر فکر کریں گے، جتنا ثواب ان کو ہوگا اتنا اس تعمیر کرنے والوں کو بھی ملے گا۔ اور یا اس نے کوئی مدرسہ خانقاہ بنایا جہاں دین کی اشاعت ہوتی ہے، حفظ قرآن ہو رہا ہے، تعلیم حدیث ہو رہی ہے، یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا، طالب علم پڑھتے ہیں، ان کے آگے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، وہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں ایک دفعہ سٹی صدر روڈ پر گیا، ایک مشین لے رہا تھا یہ پانی کا، پاس جو دکان میں تھا نا وہ آیا اور مجھ سے چمٹا، بڑی عقیدت کا اظہار کیا، کہنے لگے جی یہ کام تو ہو جائے گا، آپ میرے دکان میں ذرا آئیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ شخص میں جانتا نہیں ہوں، بڑی عقیدت کا اظہار کیا اس نے۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا جی اصل بات یہ تھی کہ میں آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہوں، آتا ہوں، ملا نہیں ہوں آپ سے، آج آپ آ گئے تو میں نے کہا بات کر لوں۔ ہم عمرے کے لیے گئے، میرے بچے بھی ساتھ تھے، ہم حرم میں بیٹھی ہوئے تھے، ایک شخص تھا عربی لباس پہنا ہوا تھا، تو وہ بہترین انداز سے تلاوت کر رہا تھا،
تو میں نفل پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا. میں نے اپنے بچے کو کہا کہ دیکھو ایسے بھی ہوتے ہیں نا، دیکھو نا اس کو کس طرح ذکر فکر میں لگا ہوا ہے. تو وہ میرے قریب آ کر میری بات سن کر نا، میں نے بچے کو کہا اردو میں، انہوں نے کہا جی آپ حاجی صاحب آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں. اس نے کہا پاکستان میں کہاں سے آئے؟ میں راولپنڈی سے آیا ہوں. ہے راولپنڈی میں کہاں؟ اگر جی مری روڈ سے. انہوں نے کہا آپ جہاں، انہوں نے کہا آپ مری روڈ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہاں مدرسہ جامعہ سراجیہ، میں وہاں سے فارغ ہوں، وہاں سے پڑھ گیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں پتہ نہیں کہاں امریکہ میں برطانیہ میں ہمارے ہزاروں شاگرد ہیں، افغانستان کے، ایران میں، شمالی علاقہ جات میں ہزاروں. کیونکہ ہم نے اور کوئی کام نہیں کیا جب سے ہوش سنبھالا ہے. پہلے پڑھا ہے، اس کے بعد پڑھا ہے، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، ایسے نہیں آنے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنے رضا کے لیے قبول فرمائے، بڑی بات ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس شخص نے بڑا جو کر کے وہ مشین بھی خرید کر دے دی اس نے مجھے. کہنے لگے جی اس کے پیسے میں دوں گی، سب کچھ دے کے دے دی. یہ ہوتا ہے. تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کریں. اب یہ کتنے پڑھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہر سال سینکڑوں فارغ ہو جائیں. تو ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، جو ان کے نگرانی کرتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں. یہ سب اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے. بچیاں ہمارے یہاں ہزاروں کے تعداد میں اس مدرسے سے پڑھ کر کشمیر کہاں میں ایک جگہ گیا، تھپ ایک جگہ ہے کشمیر میں آخر. تو وہاں جناب علی ہمارے یہاں سے دو شاگردیاں یہاں کی تھی. انہوں نے کہا ہمارے محترم صاحب آئے ہیں. تو وہ ان کو کہا کہ ہم سلام کرتے ہیں پردے میں آ کر. وہ آئے، ان کے رشتہ دار آئے ساتھ. بھیجی ہم نے فلاں وقت آپ کے مدرسے سے فارغ ہوئے، یہاں پڑھا رہی ہیں. 2 مدرسے الگ الگ ان کے، بڑے بڑے مدرسے. اس طرح کئی بچیاں ہیں جنہوں نے الحمدللہ مدرسے کھولے، وہ چل رہی ہیں. بعض والدین بدبخت ہوتے ہیں کہ بچی عالمہ فاضلہ ہو گئی، کسی جاہل کسی ڈرائیور کے حوالے کر لی. ایسے میں یعنی اس نے کہا روٹی پکا، آٹا گون، جا کے جگہ صاف کر. میں اس واسطے تو کو بلایا ہے. وہ غریب نہیں پھر رہ گئی، وہ سارا علم اس کا رہ جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ بچیوں کی سوچا جائے اس کے معیار کے مطابق، اس کا کف ہو کہ بھئی کل کو دین کا کام آگے چلے. یہ آگے جی نساؤکم حرث لکم، ہوتے تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو ورثکم، آؤ اپنی کھیتی کی طرف، انا شئتم، یعنی جیسے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، لیکن آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے. سبحان اللہ. اولاد کی نیت کرو، جذبات صرف ٹھنڈے نہ کرو. اولاد کی نیت سے، وہ بھی عبادت ہے. بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہے، اس نیت سے کہ اللہ نیک اولاد دے، آگے عالم بنے، عالمہ بنے، قاری بنے، قاریہ بنے، دین کا کام کرے. ایسے یا نہیں. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم نے اللہ سے ملنا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے میرے پیارے حبیب آپ خوشخبری دی ایمان والوں کو. سبحان اللہ. یہ بڑی خوشخبری ہے کہ اپنی اولاد اس لیے اللہ سے مانگو کہ اللہ کل تیرے دین کا کام کرے، مجھے جان بھی بچائے، جہنم سے مجھے بھی بچائے. اگر میری کوئی کوتاہی ہو تو ان کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے گی. آج سمجھا؟ یہ ہے، یہ ہو گیا جی. آج سمجھا نہیں. وَبَشِّرْهُمْ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، یہ بھی امر انتظامی ہے. امر انتظامی میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ کی عظمت دل میں رکھو، اللہ کا نام ناجائز استعمال نہ کرو. لوگ تم پر رہتے جھوٹی قسم اٹھاؤ، یا بات بات پر اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی، کسی قسم دیتا نہیں ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تک کہ کلام ہوتا ہے. اللہ کی لا تجعل اللہ عرضتاً، عرضتاً کے معنی ہوتے نشانہ. عاصم یا نہیں، اپنی ایمانوں کے لیے. عاصم یا نہیں، یعنی معنی نہ بناؤ، ایمان چلا جائے گا جھوٹی قسمیں اٹھاؤ گے. ان تبروا، یہ کہ تم نیکی کرو، وتصلیحوا وتتقوا،
اور تقوی اختیار کرو، وتصلیحوا اور صلح کرو بین الناس لوگوں کے درمیان۔ میں قسم اٹھاتا ہوں جی میں آپ سے نہیں بولوں گا، بھئی کیوں نہیں بولیں گے؟ اور جی میں برادری سے نہیں ملوں گا، اور جی میں خدا کی قسم اس کی شادی کا کھانا نہیں کھاؤں گا، وہی کوئی انسان کا بچہ ہے؟ آپ قسم بھی اللہ کی اٹھاتے ہیں اور صلہ رحمی بھی کاٹتے ہیں، یہ دونوں کام کرتے ہیں، دونوں جرم ہو گئے۔ آپ یہ قسم اٹھائیں اللہ کی قسم نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی قسم روزہ نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی قسم دو مسلمانوں میں اصلاح کروں گا، یہ تو بہت اچھی ہے۔ لیکن تم ایسا کر کے کہ قسم اٹھاؤ اور جس میں اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہو، ان تبروا، یہ کہ تم نیکی کرو، یعنی نیکی نہیں کروں گا، فلاں آدمی خطرت نہیں کروں گا، یا تقوی اختیار نہیں کروں گا، صلح نہیں کروں گا، فرمائے نہیں ایسا نہ کرو۔ واللہ سمیع علیم، لا تجعلوا اللہ، نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضۃ نشانہ، ہاشمی ذریعہ، نشانہ ذریعہ، لایمانکم اپنے قسموں کے لیے، ان تبروا یہ کہ تم نیکی کرو، وتصلیحوا اور تتقوا تقوی اختیار کرو، وتصلیحوا بین الناس لوگوں کے درمیان صلح کرو، واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اگے قسموں کی اقسام بتائے جاتے ہیں، ایک ہے قسم لغوہ، قسم لغو، اور ایک ہے قسم غموس، اور ایک ہے قسم منعقدہ۔ لغو تو وہ ہے کہ بعض آدمی کا تک کلام ہوتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، یہ بھی لغو ہے، اور یہ بھی لغو ہے کہ آپ کو کسی نے بتایا فلاں کام یوں ہوا ہے، اور آپ کسی کے سامنے قسم اٹھائیں کہ یہ کام یوں ہی ہوا ہے اس پر اعتبار کر کے، لیکن وہ کام ایسا ہوا نہ ہو، لیکن آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ نے دوسرے پر اعتبار کر کے آپ نے قسم اٹھائی، لیکن وہ قسم حقیقت میں جھوٹی تھی، آپ کی نیت بھی ٹھیک تھی، بدنیتی نہیں تھی، اس قسم پر مواخذہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس میں آپ معذور ہیں، آپ نے اعتبار کیا کہ وہ داڑھی والا آدمی ہے، نمازی ہے، مولوی ہے، اس نے قسم اٹھائی، جھوٹی تو نہیں اٹھا سکتا، اس نے آپ نے یقین کر دوسرے کے سامنے قسم اٹھائی، لیکن وہ خلاف واقعہ تھا، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ غموس وہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام یوں ہوا ہے، لیکن آپ قسم اٹھائیں کہ یوں نہیں ہوا، جیسے عدالتوں میں جھوٹے قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ جھوٹے گواہ، اس کو غموس کہتے ہیں۔ غموس کیا ہے؟ غوطے کو کہتے ہیں، جہنم میں غوطہ۔ اس قسم کے اوپر دنیا میں کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن جہنم کے اندر جھونکا جائے گا، جتنا اللہ چاہے اس کو جہنم میں رکھے کہ آپ نے کیوں جھوٹی قسم اٹھائی، سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں غموس۔ غموس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غوطے کے، جہنم میں غوطہ، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ ان کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہوگا کہ چلو جی قسم اٹھاؤں گا کل میں کفارہ دے دوں گا، کفارہ شفارہ آپ 1000 رکعت نماز پڑھے پھر بھی نہیں ہوگا، لاکھوں روپے دیں پھر بھی نہیں۔ اس لیے جھوٹی قسم کبھی آدمی نہ اٹھائے، جھوٹی گواہی نہ دے۔ اور ایک جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں منعقدہ۔ منعقدہ کا معنی اس کو منعقد کیا گیا، یعنی اس کو تیار کیا گیا، ایسا یعنی وہ کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور نہ کریں تو کوئی شرعی کوئی اس میں نقصان نہیں ہے تو آپ نہ کریں، اگر کر لیا تو پھر آپ کو کفارہ ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ یا 10 آدمیوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، یا غلام آزاد کرو، یا 3 روزے رکھو، یا تین چیزیں، یا غلام آزاد کرو، یا 10 آدمی کو 2 ٹائم کھانا کھلاؤ، اور یا کیا کرو 3 روزے رکھو، تاکہ آئندہ ایسا نہ کرو، روزانہ قسمیں اٹھاؤ۔ اور اگر وہ قسم غلط ہے، عزم یا نہیں، آپ نے ناجائز تو ہے تو منع، جو اللہ فرماتے لا تجعل عرضۃ لایمانکم، کہ میں جی بولوں گا نہیں کسی کے ساتھ، تو بولے آپ کیوں کہتے،
نیکی نہیں کروں گا، آپ کریں، عزم یعنی۔ تو یہ مسئلہ آ گیا کہ اگر آپ نے آئندہ کی قسم اٹھائی کرنے نہ کرنے کا اور قسم کے خلاف ہو گیا تو آپ کو کفارہ دینا ہوگا، نہیں ہوا تو بات ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور غموس ہوا ہے جو جھوٹی گواہی دے دیں اس میں جہنم کی سزا ہے۔ اور اگر آپ غلط فہمی میں یا بلا ارادہ یا تکیہ کلام کے طور پر اللہ کا نام لے قسم اٹھائیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن کرو گے تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑ کر اللہ تم کو باللغو، ساتھ لغو ایمانکم، قسموں کی، ولکن یؤاخذکم، لیکن پکڑے گا تم کو بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیس میں یہ فلاں آدمی جھوٹا ہے، اور جھوٹے کے طرف سے آپ کو اس کو سچ کرنے کے لیے گواہی دیتے ہیں جا کر کہ جی میں گواہ ہوں، جی یہ زمین تو اس کی ہے، حالانکہ اس کی نہیں تھی، اور آپ کو علم تھا کہ نہیں۔ آپ نے رشتہ داری کو دیکھا، برادری کو دیکھا، یا لالچ میں، کیونکہ آج کل کئی گواہ اجرتی ملتے ہیں، اجرتی ملتے ہیں، بے ایمان اسی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان بیچ لیتے ہیں۔ اللہ فرما دے پھر جاؤ جہنم، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن پکڑے گا تم کو بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، جو تمہارے دلوں نے کمایا، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اگر لغو قسم ہے اللہ نے معاف کر دیا، اور اگر تم نے جھوٹی قسم اٹھائی حلیم ہے، بردبار ہے، صابر ہے، فوراً نہیں پکڑتا ہے لیکن ضرور پکڑے گا۔ یہ جھوٹی گواہیوں کو میں نے ان کا انجام دیکھا ہے، بڑے ذلیل، کتوں سے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا کے لیے آدمی جھوٹی قسم اٹھا کر ایک چپے زمین پر قبضہ کر لو، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا یہ زمین تخت سرا تک جائے گی، اٹھا کر فرشتے اس کے عمل نامے میں تولیں گے۔ ہمارے کیا نیکیاں ہیں، ہمارے حج، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے ذکر فکر مٹی کے ساتھ تولا جائے گا۔ مٹی لے لو، کھاؤ، پھر اللہ فرمائے گا جا جہنم میں، اب تو نہ تیری نماز ہے، نہ تیرا حج ہے، نہ تیری زکوٰۃ ہے، وہ تو میں نے سارا ایک بالش میں دے دیا۔ لوگ قبضے کرتے وہ سمجھتے شاید ہم بہت بہادر لوگ ہیں، اچھا کر لیا۔ یہاں تو بہادری ہوگی لیکن وہاں کا معاملہ بڑا خراب ہے، اللہ بچائے۔ یہ آگے جناب اللہ غفور علیم، اللہ بخشنے والا پردبار ہے، للذین یولون من نسائہم۔ یہ آگے جی حکم نمبر 9 آ گیا ایلا کا۔ ایلا بھی ایک قسم، چونکہ قسم کا ذکر تھا، ایلا بھی ایک قسم ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ 3:30 ہونے والے ہو گئے؟ اچھا یہ تو رکو قریب ہے، چلو ختم کر دیں۔ اچھا جی، وہ یہ ہے کہ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ ایلا ایک شرعی ایلا ہے، ایک عرفی ایلا ہے۔ عرفی ایلا تو یہ ہے کہ ایک آدمی بیوی سے ناراض ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اس کو میں تیرے پاس نہیں آؤں گا 10 دن، مہینہ، عاشم یعنی ہفتہ، جو بھی ہو، اگر نہیں آیا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آ گیا، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر اس کے درمیان میں آ گیا تو اس پر کفارہ ہوگا، وہ کفارہ ادا کرے گا اور بیوی اس کی بیوی رہے گی، عاشم یا نہیں۔ اور اگر نہیں آیا جتنے دن کہا تھا تو بات ختم ہو گئی، کوئی کفارہ نہیں، بیوی۔ لیکن اگر اس جتنے دن مقرر تھے اس کے درمیان آ گیا تو کفارہ دینا پڑے گا، عاشم یا نہیں۔ یہ اور ایک شرعی ایلا، شرعی ایلا ہے 4 مہینے کا۔ ایک شخص کہے کہ میں بیوی کے پاس نہیں آؤں گا، اگر 4 مہینے کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو کفارہ دینا پڑے گا، عاشم یا نہیں۔ دن نہیں مقرر لیکن میں نہیں آؤں، تو یہ ایلا شرعی ہو گیا۔
4 مہینے کے اندر اگر آ گیا کفارہ دینا پڑے گا، اور بیوی اس کی بیوی ہے، لیکن 4 مہینے گزر گئے نہیں آیا تو بیوی طلاق بائن کے ساتھ طلاق ہوگی اس کی، عاشم یعنی خود بخود ہوگی، کسی کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے 4 ماہ سے زیادہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کا جوڑا ہے ہی نہیں، اللہ فرماتے پھر خلاص کرو، بات ختم ہوگی۔ للذین واسع لوگ یولون جو ایلا کرتے ہیں من نسائم اپنے عورتوں سے، تربص و اربعۃ اشہر انتظار کرنا ہے 4 مہینے کا، کیونکہ جاہلیت کے دور میں ایسا ہوتا تھا نا کہ بس قسم اٹھائی نہیں آؤں گا، پھر جناب علی آ گیا، پھر جناب علی ایک دن کے بعد پھر قسم اٹھائی، وہ غریب معلق رہتی تھی، نہ چھوڑا اور نہ رکھا۔ اللہ نے فرمایا نہ، دین سے مذاق نہیں ہوگا، 4 مہینے کے اندر نہیں آئے آپ کی بیوی نہیں، بات ختم ہو گئی، سمجھا نہیں؟ آ گئے کفارہ دو، تم نے کیوں کیا ایسا، کفارہ دو، بیوی بیوی ہے، نہیں آئے چل بات ختم ہو گئی، سمجھا نہیں؟ للذین یولون من نسائہم وہ جو الا کرتے اپنے عورتوں سے، تربص اربعۃ اشہر انتظار کرنا ہے 4 مہینوں کے، فإن فاؤوا، فاؤوا مانا رجعوا، فإن فاؤوا اگر اس نے رجوع کر لیا یعنی 4 ماہ کے اندر، فإن اللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وإن عزموا الطلاق اگر اس نے ارادہ طلاق ہی کیا یعنی رجوع نہیں کیا، اس نے عزموا قصد کیا طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم اللہ سننے والا جاننے والا ہے، والمطلقات اب جب طلاق مل گئی وہ کیا کرے غریب، کتنا انتظار کرے، والمطلقات طلاق شدہ عورتیں جو ہیں یتربصن انتظار کریں بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، ثلاثۃ قروء 3 ماواریاں، قروء کہتے ہیں، امام شافعی طور کو کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں اس سے پاکیزگی مراد ہے، آپ عاشمیہ نہیں، ثلاثۃ قروء 3 حیض آئیں گے، 3 ماواریاں، 3 ماواریاں، عاشمیہ نہیں، تو 3 ماواریاں کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہو، جب بچہ ہوگا تو دوسرے کے نکاح تو نہیں ہو سکتا، عاشمیہ نہیں، اس لیے 3 مانے اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں کچھ نہیں، تو اس اعتبار سے یہ ہو گیا، والمطلقات طلاق شدہ عورتیں جو ہیں یتربصن انتظار کریں بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، ثلاثۃ قروء 3 حیض، ولا یحل لہن نہیں حلال ان کے لیے یکتمن کہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے پیٹ میں، رحموں میں، اگر وہ چھپائے اس لیے کہ تاکہ جلدی میرا نکاح دوسری جگہ ہو جائے تو نکاح تو نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو وہ اس کے نکاح سے نکلی نہیں، کیونکہ جس کے پیٹ میں بچہ اس کو طلاق مل جائے تو وہ طلاق معلق رہتی ہے، وہ پڑتی نہیں ہے، لیکن مڑتی بھی نہیں، پڑتی بھی نہیں جب تک بچہ پیدا نہ ہو، جو بچہ پیدا ہوا وہ خود بخود واقع ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں، لیکن معلق رہتی ہے یہ، اس لیے وہ اگر پیٹ میں بچہ ہے اور اس نے چھپایا تو اس نکاح کسی اور جگہ کیا، عاشمیہ نہیں، 3 حیض کے اس کے مہینے کے بعد، تو پھر تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تو نکاح ہی نہیں ہوا، نہ یہ ٹوٹا ہے نہ وہ ہوا ہے، بات ختم ہو گئی، اس لیے وہ کہے چھپائے نا کہ اندر جو ہے ان کن یؤمن باللہ اگر ہیں وہ ایمان رکھنے والی اللہ پر، والیوم الاخر قیامت کے دن پر، وبولتہن اور خاوند ان کے جو ہیں احق کو زیادہ حقدار ہیں، برہن ان کو واپس کرنے پر، فی ذالک اس زمانے میں، یعنی ایک آدمی نے طلاق دی 1 یا 2، کیونکہ شرعی طلاق کیا ہے؟ پاکیزگی میں دیں گے، پاکیزگی ایک دیں گے، 1 دے دیا مہینہ گزر گیا، پشمانی ہوئی کہ نہیں، دوسرا مہینہ آیا پھر دوسرا دے دیا، بھائی پھر پشمان ہوا، 2 مہینے گزر گئے، تیسرا مہینہ آیا، 3 مہینے تک آپ اگر 3 طلاق نہیں دیے، 1 یا 2 ہوئے، اور آپ نے 3 مہینے تک کے درمیان کسی بات کا غلطی ہو گئی ہے بس، اور دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، اور غلطی ہوگی معاف کرو، آئندہ ایسا نہ اسی، اور نہ ہو
بار بار طلاق کر دیں گنڈے مونڈیا، نہ بس میری توبہ بس خلاص ہو گیا۔ اللہ فرماتے اس کی بیوی ہے۔ ہاں اگر ایک یا دو طلاق دے دیے اور 3 مہینے گزر گئے، رجوع نہیں کیا، تو اب طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن پھر تجدید نکاح ہوگا، تجدید۔ لیکن اگر اس نے ایک دیا، دوسری دی ہے، تیسری بھی دی تھی، ماں صلی اللہ کہتے ہیں اب کچھ بھی نہیں ہے، اب کوئی رجوع شجوع نہیں ہے، اب تو وہ بھگ کا مسئلہ الگ ہو گیا۔ یا اکٹھا اگر 3 طلاقیں دے دی، 1 2 3 غصے میں آ جاتے ہیں، بعد میں کہتے شاہ صاحب بڑا غصہ سی، غصے میں نہیں تو لوگ خوشی میں طلاق تو نہیں دیتے، غصے میں دیتے ہیں، اور جی بہت غصہ جی، بہت میں بہت غصہ جی، بہت غصہ جی، پھر بھی واقع ہوگی۔ پھر وہ جاتا ہے کس کے پاس؟ اہل حدیثوں کے پاس، اگر چھوڑو یہ حنفی ہے نا، کوئی گل نہیں ہے، رکھو ایسے میں 3 اکٹھے دیتے نا، اکٹھے نہ اکٹھے نہیں دینے چاہیے تھے بھائی، نہیں چاہیے، دے دیے تو پھر کیا کرو گے؟ ایک آدمی کے میرے سے میں 3000 روپے ہیں، مانا میں نے دینے، ٹھیک ہے، لیکن میں کہا یار بار بار کون دیتے بھائی؟ چودھری صاحب آؤ یہ لے لو، اکٹھے لے لو۔ چودھری صاحب کہ نہیں جی اکٹھے تو ایک ہی شامہ سمجھا جائے گا، 3 دے دیے اکٹھا سمجھا جائے گا، یہ تو 3 نہیں ہے، آپ کو اور دینے پڑیں گے۔ وہ پاگل ہے، میں نے اکٹھے بھی احسان کیا اور آپ کہتے ہیں کہ تو یہ ایک پاگل ہے جو کہتے ہیں کہ یہ 3 واقعے اکٹھے ہو گئے تو نہیں واقع ہوں گے، ایک واقع ہوگا نہ، تینوں واقعہ۔ میں 3 کالتوسے چاہے میں ٹس 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 کروں یا ڈر 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 اکٹھا نکال دوں، ایک ہی مسئلہ ہے، فرق نہیں، وہ 3 ہے۔ اس لیے سارے ائمہ اس پر، یہ صرف حنفیوں کی بات نہیں ہے، یہ حنفیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، حنفیوں کی بات نہیں ہے، شافعی، مالکی، حنبلی اور تمام صحابہ کرام کے اس پر اجماع ہے۔ سیدنا فاروق کہتے ہیں یہ فاروق اعظم کا فیصلہ ہے، بھائی 14ویں صدی کی مولوی کا فتویٰ جو ہے وہ تو مانتے اور فاروق اعظم کا فتویٰ نہیں مانتے، جن کے لیے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، وہ تو ان کو اتھارٹی ملی ہے کہ فاروق اعظم نے کہا کہ 3 اکٹھے دے گئے 3 واقع ہو جائیں گے، بھائی فاروق اعظم نے کہا کسی صحابی نے پھر اعتراض کیا ہے، سب کا فیصلہ ہو گیا، پھر چاروں ائمہ کا فیصلہ ہو گیا۔ اس اعتبار سے اس سے ڈرنا چاہیے اور ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ آپ اگر جذبات میں طلاق دے ٹھیک ہے، بیوی اور مل جائیں گی، حرام کرتے نہیں دینا۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ 3 اکٹھے دے؟ آپ جذبے میں آ گئے، چلو طلاق ختم ہو گیا، مہینے کے بعد میرا غلطی ہوگی، بس معاف کر دو، بات ختم ہوگی، صلح ہو گئی، 2 دے دیے ٹھیک ہے، اب 3 مہینے اسلام نے آپ کو دیے اور آپ یہ ابھی تک ہوش نہیں آئی، تو اسلام کہتے تیسری مل گئی تو بات ختم ہوگی، 2 تک تو ٹھیک ہے، عدت کے اندر رجوع کریں ٹھیک ہے، عدت میں نہیں کرتے بعد میں کرتے تو پھر وہ دوبارہ نکاح ہوگا، لیکن اگر 3 مل گئی پھر کچھ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آ گیا وَبَعُولَتُنَّ عَاقِبَتِهِنَّ، اور خاوند ان کے زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس کرنے پر، یعنی طلاق رجعی میں، فی ذالک، اس حالت کے اندر، ان ارادو اصلاحً، اگر دونوں چاہیں صلح، اصلاح چاہیں کہ بھئی گزارا ہو گیا، چلو غلطی ہوگی، جذبات تھے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور عورتوں کا بھی اتنا حق ہے جیسے ان کی اوپر حق ہے۔ یہ نہیں کہ عورتیں ایسی ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، ان کا بڑا حق ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم لآلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، نمازی بھی پڑھتے اور روزی بھی رکھتے اور سب کچھ، اور گھر تیری ایسی، تیری ماں کی اور تیرے باپ کی، بھئی تجھے اس لیے رشتہ دیا تھا، تو ماں باپ کو گالیاں دے، اس لیے رشتہ دیا تھا، ایسے میں نہیں۔ وَبَعُولَتُنَّ عَاقِبَتِهِنَّ فِي ذَلِكَ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور عورتوں کے لیے وہی حقوق ہیں مانند اس کے علیہ جو ان کے اوپر ہے بالمعروف، دستوری شریع کے مطابق۔ ہاں اتنی بات ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں پر فوقیت ہے، درجہ ہے۔ کیوں؟ یہ نان و نفقہ بھی ان کے ذمہ، مکان بھی ان کے ذمہ، کپڑا بھی اس کے ذمہ، تو سب ذمہ ہے، تو بھی حق بھی کوئی ہے نا۔ تو عورت، بہتر عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کو راضی کرے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔
میاں سے بیوی زیادہ آگے کوئی نہیں ہے، اور بیوی کو میاں سے آگے کوئی نہیں ہے، کیونکہ غم خوشی سب کے اندر یہ سب سے زیادہ رازدار ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر رجی ہو گیا ہے تو ہو گیا، رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجی کر لے، اس کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کا عورتوں کے اوپر درجہ ہے۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے، صرف فرض نماز پڑھتی ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ ہر دروازے سے آواز آتی ہے، مائی مرنے کی دیری ہے، جنت میں جانے میں کوئی دیری نہیں۔ خوش قسمت ہے وہ عورتیں کہ جو خاوند کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، ان کا ایک حق ہے، اور اپنے بچوں کی دینی تربیت تعلیم کا خیال کریں، اور خاوند کی عزت کا خیال کریں، اور نمازیں پڑھیں، تو پھر جنت کی ٹھیکیداریاں ہیں یہ، ہاشمیاں نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ جو بیان ہو رہا ہے، اللہ فرماتے کوئی بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میرا حکم ہے، عزیز ہوں، میرا حکم مانو، جو میں کہتا ہوں ایسا کرو، اور میں حکمت والا ہوں۔ ان باتوں میں بڑی حکمتیں ہیں، کوئی آپ کے سمجھ میں آئیں گی، کوئی نہیں آئیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی درجات وتبلغنا باقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا وسلامت العافیت فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفتا فی آلنا واتمس علی وجوہ اعدائنا وامسحهم علی مکانتہم فلا یستطیعون المضی ولا المجیء الینا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر عساکر المؤمنین، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في دين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہ العالم ہماری حاضری قبول فرما، یہ دعانا قبول فرما، یا اللہ یہ بیٹھنا قبول فرما، یہ پڑھنا قبول فرما، اس کا صلہ دنیا آخرت نصیب فرما، ہمیں ہر قسم کی بیماری وباؤں سے محفوظ فرما، ہمارے جانوں اولاد کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت، ہمارے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی، پورے مسلمانوں کی یا اللہ حفاظت فرما، ہمارے سب کے پریشانی دور فرما، دنیا سے جائیں زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔